بہت عظیم مقاصد میں سے ایک مقصد تھا. جب بھیجا تو یہ لوگ مہدی پر کام کرنے لگے اور اس کے اوپر تمسخر اڑانے لگے، اس کے متعلق جھوٹ بول کر خود اس پر تہمتیں لگانے لگ گئے. تو سوال یہ ہے کہ جو ان لوگوں پر بھی تہمتیں لگاتے ہیں جن کو خدا کے پاک نبی تسلیم کرتے ہیں، ایسے شخص کے متعلق کیا کیا کچھ نہیں کہیں گے جس کو وہ جھوٹا اور مفتری گردانتے ہیں. بس ان کی باتوں کا کچھ بھی اعتبار باقی نہیں رہا. لیکن ان سب ظلموں سے بڑھ کر، ان سب سے زیادہ سفاکانہ حملے جو کیے گئے ہیں وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کیے گئے ہیں. اب اس کو نادانی کہہ لیں، لا علمی کہہ لیں، جہالت کہہ لیں، جو چاہے نام دے دیں. کہیں بے شک کہ بزرگ تھے مگر غلطی ہو گئی. مگر غلطی ایسی ہے کہ آج بھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ باتیں سن کر کھولنے لگتا ہے سینہ. تفسیر جلالین اور فتح البیان میں زیر آیت وما من نبی الا اذا تمنا، اس میں لکھا ہے قریش کی ایک مجلس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ نجم کی آیات افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری پڑھی تو شیطان نے آپ کی زبان پر وحی کر کے یہ جاری کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شیطانی وحی. سوچئے ذرا، تصور کریں آپ. حیرت ہے کہ کس طرح ان کے ذہن میں بات داخل ہوئی، کس طرح ان کے قلبوں پر جاری ہوئی. اس کو تو میں شیطانی وحی کہہ سکتا ہوں، اس تصویر کو. لیکن یہ میں نہیں مان سکتا، کبھی نہیں مان سکتا، نہ کوئی احمدی کبھی مان سکے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بھی شیطان پھٹک سکتا. اور وہی بڑھا کر یہ لکھی ہے تنکل غرانیق العلا وان شفاعتہن لترجا. کہتے ہیں اس پر قریش پھر بہت خوش ہوئے. یہ روایات ہیں جن کو لے کر پھر دشمنان اسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہایت گندے حملے کیے ہیں. اور جب کھود کر دیکھتے ہیں تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی سادہ دماغ یا کوئی کم علم مسلمان عالم نظر آتا ہے. اس کو کچھ سوچتا ہی نہیں، اتنی سادگی کی بھی تو حد ہونی چاہیے. میں کیا لکھ رہا ہوں؟ اور ایسے سے حملے نعوذ باللہ من ذالک ناپاک حملے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. تفسیر نور المعانی، تفسیر خازن اور جلالین میں حضرت زینب کے متعلق جو خامہ فرسائی کی گئی ہے آن کے تعلق میں، حضرت یہ کہنا چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ناپاک حملہ کیا گیا وہ سنیے. کسی کام کے لیے زید بن حارث کے گھر گئے تو ہوا سے دروازے کا پردہ ذرا اڑا تو حضرت زینب پر نظر پڑی نعوذ باللہ من ذالک. ان کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو گئے. اور پھر آگے وہ قصہ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں یہ واقعہ. جان کٹنے لگتی ہے جب انسان یہ لفظ پڑھتا ہے کہ تمام عصمتوں کے شہزادوں سے بڑھ کر وہ عصمت کا شہزادہ جس سے زیادہ پاکیزگی کسی نبی کو نصیب نہیں ہوئی تھی، ایسا مزکی جو نبیوں کو پاک کرنے والا مزکی تھا، اس کے متعلق یہ فرما رہے ہیں. اور دل نہیں ڈولتا ان کا، ان کی جان نہیں گھٹتی ہے لکھتے ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا پردہ ہلا اور ایک خفیف سے نظر پڑی اور نعوذ باللہ من ذالک عاشق ہو گئے. اور جس طرح یہ مزے لے کر ان قصوں کو بیان کیا گیا ہے تفاسیر میں، یہ سارے حوالے اس کے موجود ہیں میرے پاس، یہ تو پڑھ بھی نہیں سکتا انسان. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح خدا تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا گیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی شریک ٹھہرایا گیا ہے، بلکہ آپ سے آگے بڑھا دیا گیا ہے بعض کو. حضرت علی کے متعلق یہ لکھا ہے جلاء العلوم مجلسی از خلافت الشیخین صفحہ 17. اس پر لکھا ہے کہ اگر حضرت علی شب معراج میں نہ ہوتے تو نعوذ باللہ من ذالک اگلا فقرہ سنیے، حضرت محمد رسول اللہ کی ذرا قدر بھی نہ ہوتی. شب معراج میں اصل ملاقات حضرت علی کی تھی، یہ تو ساتھ لگے ہوئے تھے. اگر نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی نہ ہوتے تو نعوذ باللہ من ذالک
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب معراج میں ذرا بھی قدر نہ ہوتی. اب وہ تو تھے ہی نہیں. یہ بھی قصہ خاصارا اپنے تصور سے گھاڑ لیا. کوئی وجود ہی نہیں تھا حضرت علی کا وہاں. کسی فرشتے کو مجال نہیں تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اس مقام قرب کو تک کبھی پہنچے کوئی نہیں. نہ پہنچ سکتا ہے کبھی. جس مقام قرب کا اظہار واقعہ معراج میں بیان فرمایا گیا ہے. لیکن ایک فرضی بات گھڑی اور پھر ایک گستاخانہ جملہ کہا اور ان کا دل نہیں ڈولا. اور یہ تو عبارتیں بڑی حیرت انگیز ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسی ایسی عجیب بحثیں اٹھائی گئی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اور ایسے ایسے خوفناک لفظ استعمال کیے گئے ہیں آج کل کے علماء کی طرف سے بھی, صرف شیعوں کی طرف سے نہیں, سنی علماء کی طرف سے. آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. براہین قاطعہ مصنفہ خلیل احمد صاحب مصدقہ رشید احمد صاحب نوری صفحہ 51 پر یہ ایک چوٹی کے دیوبندی علماء ہیں جو انتہائی مرتبے تک پہنچے ہوئے ان کے نزدیک. وہ لکھتے ہیں ملک الموت سے افضل ہونے کی وجہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ علم آپ کا ان امور میں ملک الموت کے برابر بھی ہو چہ جائے کہ زیادہ. ویسے چلی ہیں ان کے درمیان اور بریلویوں کے درمیان کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا تھا. جن کو آپ کوڑی کا علم نہیں, وہ یہ فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا علم تھا. اور پھر گستاخیاں ہوئی ہیں دونوں طرف سے, ایسی ایسی خوفناک گستاخیاں. اور پھر یہ بحثیں کہ حاضر ناظر تھے یا نہیں تھے, ہیں کہ نہیں ہے, کہ آدمی کی عقل زنگ رہ جاتی ہے. ایک فریق اٹھتا ہے کہتا ہے کہ حاضر ناظر ہیں, جو نہیں کہتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. دوسرا فریق جواب دیتا ہے کہ اچھا اگر حاضر ناظر ہیں تو پھر جب آپ اپنے لوگوں سے خلا کرتے ہیں, اختلاط کرتے ہیں, تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں؟ جواباً دوسرا فریق کہتا ہے کہ ہاں موجود ہوتے ہیں, مگر حیا کی وجہ سے آنکھیں نیچی کر لیتے. کیا تصور رکھا ہے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ نہ خدا کا تصور باقی رہنے دیا, نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باقی رہنے دیا. دائیں بھی کاٹ کی ہے ان کی زبانوں نے اور ان کی قلموں نے, بائیں بھی کاٹ کی ہے ان کی زبانوں اور ان کی قلموں نے. شرقی نور کا بھی کچھ نہیں چھوڑا اور غربی نور کا بھی کچھ نہیں چھوڑا. ہر طرف سے ناپاک حملے کیے ہیں اور اسلام کو ایسا مسخ کر کے پیش کیا ہے کہ اگر اس اسلام کو پیش کر کے دنیا کو اسلام کی طرف بلایا جائے تو کوئی معقول, کوئی ذی ہوش انسان یوں بھی نہ کرے اسلام کی طرف. اور وہ جو ان کی اصلاح کے لیے آیا, جو حکم بدل کی کرسی پر خدا کی طرف سے بٹھایا گیا, اس پر پھر زبانی دراز کرنا ہے. ایک عبارت ہے مصنف خلیل احمد صاحب کی, صدر مدرس دیوبندیہ سہارنپور, امام میں چہارم دیوبندی مذہب, مصدقہ رشید احمد صاحب وہی. اس میں تو لکھتے ہیں تو غور کرنا چاہیے کہ شیطان ملکوت الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے. یہاں تک بحثیں کر لی گئی. یہاں تو عبارت ذرا گاڑی ہے, زیادہ سمجھ سے بہت سے لوگوں کو سمجھنا ہے. بحث یہ چل رہی ہے اور اس بحث میں ان کو حیا نہیں آئی یہ باتیں اٹھاتے ہوئے کہ نعوذ باللہ من ذالک شیطان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ تھا یا کم تھا. جس کو ادنا سے بھی محبت ہو, کسی سے ادنا سے بھی احترام ہو, وہ اس قسم کا ناپاک موازنہ کرتا ہی نہیں ہے. یہ بحث کو نہیں اٹھائی کہ ہماری ماں میں ماں فاحش عورت تھی کہ نہیں تھی, اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ماں سے سچی محبت رکھتے ہیں. اس لیے کوئی بے حیائی کی بات اپنی ماں کے خلاف نہیں سن سکتے. اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کا موازنہ شیطان سے کرتے ہوئے کوئی حیا نہیں ان کو آتی. جرت کیسی ہوئی یہ بات کہنے کی کہ شیطان کا علم زیادہ تھا یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ تھا. ایک ثابت کر رہا ہے بڑے فخر اور جوش کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شیطان سے زیادہ تھا, اور ایک جوابی حملے کر رہا ہے کہ نہیں نعوذ باللہ من ذالک شیطان کا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا. یہ ہے ان کی عشق و محبت کا کہ تذکرے, یہ ہے ان کا تصور صلی اللہ علیہ وسلم کا.
پھر گستاخی کی زبان رکتی نہیں ہے کہیں جانے. کہتے ہیں آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ اگر بعض امور غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید امر بلکہ ہر سبی و مجموعین بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. حفظ الایمان مصنف اشرف علی تھانوی مطبوعہ دیوبند صفحات